گیزا، یہ نام سنتے ہی تاریخ، عظمت اور پراسراریت ذہن میں آتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ان مشہور اہرام میں سے ایک اپنے سینے میں ایک ایسا راز چھپائے ہوئے ہو جو صدیوں سے سب کی نظروں کے سامنے تھا؟ آج ہم منکورے کے حرم کی تہوں کو کھولیں گے اور ایک ایسی نئی دریافت کا جائزہ لیں گے جو قدیم مصر کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی معمہ نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے راز کی جو تقریباً 4,500 سال سے موجود ہے، اور اب جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ہم شاید اس راز سے پردہ اٹھانے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اچھا، اس کی شروعات ہوتی ہے حرم کی ساخت میں ایک بہت ہی عجیب چیز سے، ایک ایسی پہیلی جس نے ماہرین کو کئی سالوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ چلیں پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں۔ منکورا کا حرم، یہ گیزا کے 3 بڑے اہرام میں سب سے چھوٹا ہے۔ اسے فرعون منکورا کے لیے لگ بھگ 2500 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ اس کی اونچائی 60 میٹر سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی سب سے خاص بات اس کے باہری حصے پر لگے گرینائٹ کے پتھر ہیں جو اسے باقی دونوں اہرام سے بالکل الگ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل معمہ یہ ہے، حرم کا جو واحد معلوم داخلی راستہ ہے وہ اس کی شمالی دیوار پر ہے، لیکن اس کی مشرقی دیوار پر تقریباً 4 بائی 6 میٹر کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے پتھر بالکل شمالی دروازے کی طرح ہی چمکدار اور ہموار ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ باقی پورے حرم کے پتھر کھردرے ہیں، لیکن صرف یہی ایک جگہ اتنی خاص کیوں ہے؟ اور بس یہیں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 2019 میں سٹین وین ڈن ہوون نامی ایک محقق نے ایک بہت ہی جرأت مندانہ نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کیا ہو اگر یہ چمکدار حصہ دراصل ایک دوسرے خفیہ داخلی راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہو؟ اور بس اسی ایک خیال نے ایک بہت بڑی سائنسی تحقیق کا آغاز کر دیا۔ تو بھئی اس نظریے کو پرکھنے کے لیے سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم میدان میں اتری جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ ان کا مشن تھا حرم کے اندر جھانکنا، لیکن ایک بھی پتھر کو اپنی جگہ سے ہلائے بغیر۔ یہ کام اسکین پیرامڈز پروجیکٹ کے تحت شروع ہوا، جس میں قاہرہ یونیورسٹی اور جرمنی کی ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ کے ماہرین شامل تھے۔ سمجھ لیں کہ یہ ہائی ٹیک ماہر آثار قدیمہ تھے جو ایک قدیم پہیلی کو سلجھانے کے لیے جدید ترین اوزار استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک نہیں بلکہ 3 مختلف تکنیکوں کا ایک ساتھ استعمال کیا۔ پہلے الیکٹریکل سکین کیا، پھر گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار استعمال کیا، اور آخر میں الٹراسونک ٹیسٹنگ کی۔ پھر ان تینوں سے ملنے والے سارے ڈیٹا کو ایک خاص تکنیک امیج فیوژن کے ذریعے جوڑ دیا گیا تاکہ اندر کی ایک مکمل اور واضح تصویر بن سکے۔ آئیے ذرا جلدی سے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے۔ دیکھیں، ERT ہوا سے بھری جگہوں کو ڈھونڈتا ہے کیونکہ ہوا بجلی کو اچھی طرح گزرنے نہیں دیتی۔ GPR ریڈیو لہریں بھیجتا ہے جو پتھر اور ہوا کی سرحد سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں، اور UST آواز کی لہروں سے کسی بھی خالی جگہ کے بالکل صحیح سطح کا نقشہ بنا لیتا ہے۔ ان تینوں کو ملا دیں تو نتیجہ ایک انتہائی صاف تصویر کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم موڑ پر پہنچ گئے ہیں، وہ لمحہ جب صدیوں پرانا ایک راز کھلنے کے بالکل قریب آ گیا۔ تو اتنی محنت کے بعد جب تمام ڈیٹا کو اکٹھا کر کے اس کا تجزیہ کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ نظریہ سچ تھا؟ انہیں ایک نہیں بلکہ 2 جگہ ملی۔ پہلی، جسے انہوں نے A1 کا نام دیا، گرینائٹ کی سطح سے تقریباً 1.4 میٹر اندر تھی۔ اس کی چوڑائی 1.5 میٹر اور اونچائی 1 میٹر تھی۔ اور اسی کے قریب ایک دوسری تھوڑی چھوٹی جگہ ملی A2۔ یہ سطح سے 1.3 میٹر کی گہرائی میں تھی اور اس کی چوڑائی 0.9 میٹر اور اونچائی 0.7 میٹر تھی۔ اب سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ان گنت سیمولیشنز چلانے کے بعد سائنسدانوں کو یقین ہو گیا یہ کوئی قدرتی دراریں یا پتھروں کے بیچ عام سے خلا نہیں تھے، نہیں، بلکہ یہ 2 واضح ہوا سے بھری ہوئی جگہیں تھیں، یعنی انہیں جان بوجھ کر بنایا گیا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ 2 خالی جگہ ملنا شاید اتنی بڑی بات نہ لگے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دریافت قدیم مصری فن تعمیر اور ان کے عقائد کے بارے میں ہماری سمجھ کو پوری طرح سے بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، اب تک یہی مانا جاتا تھا کہ احرام کا صرف ایک ہی شمالی دروازہ ہوتا تھا جو ستاروں کی سمت میں ہوتا تھا تاکہ فرعون کی روح اگلے جہان جا سکے، لیکن مشرقی سمت میں ایک دروازہ، اس کا تعلق تو طلوع ہوتے سورج سے ہو سکتا ہے۔ یہ شمسی رسومات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ احرام کے ڈیزائن میں ایک بالکل ہی نئی بات ہے۔ اور اس پروجیکٹ کے سائنسدان بھی کافی پر اعتماد ہیں۔ پروفیسر کرسچین گراس کا کہنا ہے، اور میں انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، کہ دوسرے داخلی راستے کا مفروضہ بہت قابل فہم ہے اور ہمارے نتائج ہمیں اس کی تصدیق کے بہت قریب لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان ہے۔
लेकिन जाहिर है साइंस में एहतियात बहुत ज़रूरी है। साइंसी कमेटी के सरबराह मशहूर डॉक्टर ज़ाई हवाज हमें याद दिलाते हैं कि गीज़ा के अहराम खाली जगहों से भरे हुए हैं। उनका कहना है कि हम फौरन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। पहले हमें इस जगह के सही साइज का पता लगाना होगा, तभी उसके मकसद को समझा जा सकेगा। तो अब आगे क्या होगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हकीकत तो यह है कि शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। जरा इस सफर को देखें। 2019 में एक नजरिया सामने आया, 2025 में साइंसी सबूत मिल गए। अब आगे क्या? 2026 और उसके बाद टीम इससे भी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, जिसे कॉस्मिक रे म्यूग्राफी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी कायनात से आने वाले जर्रात को इस्तेमाल करके ठोस पत्थर के आर पार देख सकती है, बिल्कुल एक कॉस्मिक एक्सरे की तरह। इससे इन खाली जगहों की पूरी लंबाई और शक्ल का पता चल सकता है। 4,500 सालों से मिनकूरा का हिरम खामोशी से अपने राजों की हिफाजत करता रहा है। क्या हम आज आखिरकार ये जानने की दहलीज पर खड़े हैं कि इन कदीम दीवारों के पीछे क्या छुपा है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।